سکون پایا ہے بے کسی میں حدود گواہ سے نکل گیا ہوں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورحمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، عزیزان محترم، پردہ نشین ماں و بہن، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پیدائش پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء اللہ سے نسبت عطا فرمائی. اسی نسبت کا صدقہ ہے کہ ہم اس مجلس میں جمع ہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم ایک ایسے دور میں سانس لے رہے ہیں جس دور میں دین اور ایمان کی بات کرنا ایک بیوقوفی کی علامت معلوم ہوتی ہے. لوگوں کے درمیان سب سے بیکار چیز اگر کوئی ہے تو وہ دین اور دین کی باتیں ہیں. انسان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ اس دور میں دنیا اور دنیا کی مصروفیت ہے. یہی تو علامت ہے قیامت کے قائم ہونے کی. ایسے ہی حالات پر، ایسے ہی ماحول پر قیامت کو اللہ تعالیٰ قائم کرتا ہے. غیر تو غیر مسلمان کا بھی یہ ماحول اور یہ ذہن آج بن چکا ہے کہ اس کو صرف دنیا اور دنیا کے مشغولیت کے سوا کوئی فرصت نہیں. اب کبھی کوئی دین کے لیے وقت نکالنا پڑے تو بھی وہ وقت دیتے ہیں ہم جو ہمارے دنیا میں مصروف نہ ہو.
جو وقت ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے کوئی کام نہیں رکھتا ہو، ایسا وقت ہم دین کے لیے دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات خود بخود ثابت ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس دین کے لیے، ایمان کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنا وقت ہے اور کتنی گنجائش ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے تالو سے تلوے تک اتنی نعمتیں رکھا ہے، اگر وہ کسی بھی ایک نعمت پہ بھی غور کرتا تو اس کو برملا جواب ملتا کہ وہ دنیا میں جو آیا ہے اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے اور اس کو پالنے والا ہے، اور وہ اسی کے پاس لوٹ کر جانے والا ہے۔ اب اس کے بہت سی عبرت کے نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سے حالات بھی ہم دیکھ رہے ہیں، مگر انسان دنیاوی اعتبار سے ہی، ماحول کے اعتبار سے ہی اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتا ہے۔ اس کے زندگی کے بنائے جانے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جس طرح سے غیر مسلم جو اللہ کو نہیں مانتا، وہ جس مقصد کے لیے زندگی گزار رہا ہے، عین اسی مقصد کے تحت مسلمان بھی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا کوئی اور ہدف نہیں ہے۔ جب تک جیے، کھائیں گے، پیئیں گے، اچھے گھر بنیں گے، آرام سے رہیں گے، پھر جو کچھ کمائے ہیں اس کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبر کی مٹی کے حوالے ہو جائیں گے اور مٹی کی چادر اوڑھ کر سو جائیں گے۔ اس کے سوا کوئی اور ہماری زندگی کی کوئی اور اہمیت اور مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد نہیں سمجھنے کی وجہ ہے کہ آج دیندار بھی کہلانے والا اپنے زندگی کے صحیح مقصد کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے بہت بڑی خرابی مسلمانوں میں یہ آئی کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے بعد بھی دنیا میں پریشان ہے، دنیا حاصل کرنے کے بعد بھی پریشان ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، وہی شخص دنیا میں مطمئن اور سکون سے رہ سکتا ہے جو نفس سے آزاد ہو گیا اور اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ اس میں کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ جتنی دنیا ہمارے پاس آئے گی وہ اتنی ہم کو پریشان کرے گی۔ جتنا ہم دنیا سے دور رہیں گے، دنیا کو ہم جتنا مختصر رکھیں گے، ہم اتنا دنیا میں خوش رہیں گے۔ اللہ والوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بہت بیمار ہو گیا، اس کو بہت سے اطباء، بہت سے ڈاکٹرز اس کے علاج کے لیے آئے، مگر کہیں سے علاج نہیں بنا۔ ایک حکیم تھا، بڑا ہوشیار تھا، باخدا بھی تھا۔ اس نے بادشاہ کی حالت کو دیکھا تو پہلے اس کو بیماری معلوم ہوئی۔ سب سے ہوشیار حکیم کون ہے؟ جس کو پہلے بیماری معلوم ہونا کہ ہمارے اندر، اس مریض کے اندر مرض کیا ہے، بیماری کیا ہے۔ بیماری سے اگر واقف نہیں ہے، بیماری کو نہیں پہچانیں گے، ساری زندگی بھی دوا کھاتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ہم جو دین سے دور ہے، اس کی بھی وجہ جاننا چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم دنیا میں کیوں لگے ہوئے ہیں، دین سے کیوں دور ہے، تو خیر وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیماری کی وجہ کیا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی اصل وجہ پریشانی ہے، یہ اپنی حکومت کو لے کر پریشان ہے۔ حکومت اچھی چل رہی ہے، یہ حکومت اگر چھوٹ جائے تو پھر کیا ہوگا میرا، وہ یہ سوچ کر پریشان ہے۔ اس کی پریشانی کی وجہ کیا ہے کہ اس کو حکومت جو ملی ہے اس کے چھن جانے یا دور ہو جانے کا اس کو خوف۔ اس حکیم نے وزیر کو بلایا، وزیر کو بلا کر مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ کسی خوش اور مطمئن رہنے والے کا کرتا اس بادشاہ کو پہنا دو، اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو بہت زیادہ خوش ہو، سکون سے ہو، اس کو کسی بھی طرح کی آفت اور مشکل نہ ہو، ایسے آدمی کا لباس لاؤ اور وہ لباس اس بادشاہ کو پہنا دو، اس کے بیماری کا وہی علاج ہے۔
وہ وزیر کہنے لگا لباس تو بہت کچھ ہے مگر ایسے آدمی کو تلاش کرنا پڑے گا. تو حکیم نے کہا کہ کیا تم ان لوگوں میں شمار نہیں ہو سکتے؟ یعنی اس طرح کے خوش رہنے والے، مطمئن رہنے والے تم شمار نہیں ہو سکتے؟ ہاں کہ میرے پاس لباس تو بہت ہے، کپڑے تو بہت ہے، مگر خوش نہیں ہوں میں، مگر خوش نہیں ہوں. تو کہا کہ پھر اعلان کرو، ہر جگہ اعلان کر دیا کہ کوئی ایسا آدمی بادشاہ کے دربار میں آئے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں بہت زیادہ خوش اور مطمئن آدمی ہوں، لہذا میرا لباس بادشاہ کو دے دیا جائے. اب یہاں پر کوئی جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. اگر کوئی یہ جھوٹ بول کر اپنا لباس دے دے کہ میں خوش اور پریشانیوں سے آزاد آدمی ہوں، اگر یہ کہہ کر کوئی اپنا لباس دے دے، اگر بادشاہ پہن لے، اس کی بیماری، اس کی پریشانی ختم نہ ہو تو پھر دینے والا پکڑا جائے گا. اس لیے اس کو بھی بڑا خوف ہوا، کوئی آگے نہیں آیا. یہ بستی نہیں، دوسری بستی میں بھی اعلان ہو گیا کہ بھئی کسی ایسے آدمی کو پکڑ کر لائے جو خوش ہو، کسی بھی طرح کی مصیبت اس پر نہ ہو. کوئی نہیں ملا. یہاں تک کہ وہ وزیر اپنے چند سپاہیوں کو لے کر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بستی سے دوسری بستی، دوسری بستی سے تیسری بستی نکلا کہ جس کو بھی پکڑتے، جس کے سر پہ بھی ہاتھ رکھتے، وہ کسی نہ کسی مصیبت میں ہے. کوئی پیسے کی مصیبت میں ہے، کوئی قرضوں کی مصیبت میں ہے، کوئی بیماریوں کی مصیبت میں ہے، کوئی بیوی کی وجہ سے مصیبت زدہ ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے مصیبت زدہ ہے، عہدے والا عہدے کے چھن جانے کی وجہ سے مصیبت ہے، جس کو عہدہ نہیں وہ عہدے کے تلاش میں، اس کی کوشش میں مصیبت میں ہے، شادی جس کی نہیں ہوئی وہ شادی کرنے کی مصیبت میں ہے، جو شادی کر لیا وہ شادی کر کے مصیبت میں ہے، جس کو اولاد نہیں ہے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے مصیبت میں ہے، جس کو اولاد ہو گئی وہ اولاد کے ہونے کی وجہ سے مصیبت میں ہے. آخر خوش آدمی کون ہے؟ ان کو کوئی نہیں ملا. یہاں تک کہ تلاش کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے وہ لوگ. ایک تالاب کے کنارے پر ایک شخص ننگا ٹہر کر، صرف نیچے کا حصہ ڈھکا ہوا ہے، وہ ویسے ہی ٹہر کر پانی نہا رہا تھا اور بڑے مزے سے پانی نہا رہا تھا. اس کو دیکھ کر خیال آیا ہو نہ ہو یہ کوئی خوش آدمی ہوگا جو اتنا خوشی سے پانی میں نہا رہا ہے. یہ جو واقعہ آج کر رہا ہوں یہ ایسا قصہ سمجھ کے مت سنیے، اپنے اندر ذرا جائزہ لے کر دیکھیے کہ کیا ہم ان لوگوں میں ہیں جو خوش ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، ہر اعتبار سے ہمارا دل مطمئن ہے. کیا ہم ان لوگوں میں ہیں؟ اس کا جائزہ لیتے ہوئے تھوڑا غور کیجیے. یا پھر ہم اسی وہ بادشاہ کے بیماری کی طرح ہمارے اندر بھی بیماری ہے، عورت ہو کہ مرد. ہم آگے آئیں گے فائنل کہ اس کا سولوشن کیا ہے، اس کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ہم اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. تو خیر اس کے پاس گئے، وہ نہانے والا پانی بڑے شوق سے پانی نہا رہا تھا، وہ تالاب کے کنارے پر جو ٹھہرا ہوا ہے، پانی وغیرہ نہا کے فارغ ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ تمہیں کوئی مصیبت ہے؟ کہا کہ مصیبت تو کوئی نہیں ہے. کوئی پریشانی ہے؟ نہیں، پریشانی بھی کوئی نہیں ہے. تمہیں کسی چیز کی تکلیف ہے؟ ہاں، کسی بھی چیز کی تکلیف نہیں ہے. تو وہ وزیر اور جتنے سپاہی تھے وہ بڑے خوش ہو گئے کہ بھئی آخر ہمیں بادشاہ کی بیماری کا علاج مل گیا، اب اس کا کپڑا ہم لے کر جائیں گے، بادشاہ پہنے گا تو بادشاہ بھی بیماری سے آزاد ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے بادشاہ کی یہ حالت ہے، وہ مصیبتوں کی وجہ سے بڑا بیمار ہے، ہم کسی ایسے شخص کے تلاش میں ہیں جس پر کوئی مصیبت نہ ہو، وہ کسی بھی طرح کی تکلیف نہ ہو، بڑا خوش آدمی ہو، ایسے آدمی کے تلاش میں ہے تاکہ اس کا لباس لے کر جائے. حکیم نے یہ نسخہ دیا ہے کہ اس کا لباس پہن لے گا بادشاہ تو وہ چنگا ہو جائے گا. تو وہ جو شخص تھا وہ مسکرا کر ہنس کر خوب ہنس کر کہنے لگا میں مصیبت سے تو آزاد ہوں، پریشان تو نہیں ہوں، مگر ایک بات یہ ہے کہ میرے پاس کپڑا نہیں، میرے پاس کوئی بھی لباس نہیں ہے. جتنے لوگوں کے پاس گئے سب کے پاس مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں اور کپڑے بھی ہیں،
اور یہ جس کے پاس کسی بھی طرح کی آفت نہیں ہے، مگر اس کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایک کپڑا بھی نہیں ہے، جس کے پاس یہ ہے تو وہ نہیں ہے۔ کہا کہ تم کیسے، تم نے تو ابھی تو کہا تھا کہ کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں ہے، بھائی تمہارے پاس تو کپڑے ہی نہیں ہے نا۔ کہا کہ اسی لیے تو میں مصیبتوں سے اور آفتوں سے نجات پا کے مطمئن بیٹھا ہوا ہوں۔ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہو تو پریشانی ہی نہیں ہے۔ ہمارے حالات کا جائزہ لیکھیے، آپ جس عورت کے پاس جائیے، جس مرد کے پاس جائیے، جس کے اوپر ہاتھ رکھیے، عام آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو، جس کو بھی ہم سمجھتے ہیں وہ کسی نہ کسی آفت میں ہے۔ یہ آفت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ آفت میں مبتلا انسان اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی بے فکر پیدا کیا، مگر یہ اپنے اوپر خواہشات کو مسلط کر لیا۔ ہماری آفت کیا ہے؟ چند خواہشیں، ایسا گھر ہو، ایسا ہو، ایسا ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو وہی دے گا جو اس کے مقدر میں ہے۔ جو چیز اس کے مقدر میں نہیں ہے وہ چیز کو کبھی بھی نہیں مل سکتی، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے۔ اور انسان کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی خواہش کرنے سے منع کیا کہ تم خواہش مت کرو، خواہش کرو گے تو وہ خواہش تمہیں ستاتے رہے گی۔ اگر جس چیز کی خواہش کریں گے وہ چیز مل گئی تب بھی پریشانی ہے، نہیں ملی تو پریشانی ہے ہی ہے، لیکن خواہش کی ہوئی چیز نہ ملے، مل جائے تب بھی پریشانی ہے۔ جو خواہش کر کے ہم حاصل کیے ہیں وہ مل جانے کے بعد اس کے چھن جانے کی ہمارے سامنے بہت بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ یہ چیز مل تو گئی ہے مگر یہ چیز دور ہو جائے تو اس کی تکلیف اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور دنیا میں جو بھی چیز ہے ہمارے پاس حاصل کریں گے تو ایک دن ملنے کے بعد یا تو وہ ہم سے دور ہو جائے گی یا پھر ہم سے دور ہو جائیں گے، دو میں سے کوئی ایک چیز لازم ہے۔ ہم یا تو اس سے دور ہو جائیں گے، اچھا گھر بن لیے، بہترین گھر بن لیے، یا تو ہم اس سے دور ہو جائیں گے یا وہ گھر ہم سے دور ہو جائے گا، دو میں سے کوئی ایک چیز ہونا لازم ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ گھر مت بنے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر کہیں جنگلات میں چلے جائیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کو کمائے، گھر بنے، بیوی کو رکھے، بچوں کو رکھے، مگر کسی کو دل میں جگہ نہ دے۔ ہم نے گھر کو باہر بننا تھا، ہم نے دل میں بن لیا، مصیبت ہماری یہ ہوئی۔ بیوی کو رکھنا تھا مگر دل میں رکھا اسی لیے پریشان ہوئے، اولاد کو رکھنا تھا مگر دل میں رکھے اس لیے پریشان ہوئے، جس چیز کو باہر رکھنا تھا اس کو اٹھا کر یہاں رکھنے سے پریشان۔ اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے پاس مال بھی تھا، ان کے پاس دولتیں بھی تھی، ان کے پاس بیویاں بھی تھی بے شمار، ان کے پاس اولاد بھی تھی، مگر وہ خوش اس لیے تھے کہ انہوں نے دل میں جگہ کسی کو کبھی نہیں دی۔ اولیاء میں اور غیر اولیاء میں فرق یہ ہے کہ باہر دولت کو رکھتے تھے، وہ دنیا کو باہر رکھتے تھے، ہم دنیا کو اٹھا کر دل میں رکھ لیے، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، وہ ہمیشہ جب بھی حضرت کے پاس آتا دعا کی گزارش کرتا تھا کہ حضرت میرے لیے دعا کیجئے کہ میں ایک ایسا فارمولا کیمیا بنا رہا ہوں، ایسا فارمولا بتا رہا ہوں جس فارمولے کے ساتھ اس فارمولے کو جس پتھر پہ بھی میں لگاؤں گا وہ پتھر سونا بن جائے۔ کتنا اچھا ہے نہیں؟ ایسا مل گیا تو ایسا ایک فارمولا بنانے کی میں کوشش میں ہوں کہ وہ فارمولا جس پتھر پہ میں ڈالوں گا وہ پتھر سونا بن جائے گا۔ میں بڑے زمانے سے کوشش کر رہا ہوں، آپ دعا فرمائیے۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، ہم دعا کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اولیاء اللہ جو بندگان خدا کو مولا سے کیسا جوڑنا کوشش کرتے ہیں، یہ ان کے زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ انہوں نے کچھ نہیں فرمایا، اس کے دل سے یہ سونا بنانے کی محبت کیسے نکالوں یہ فکر آپ کو لگ گئی۔ اب اس کو اگر بٹھا کر نصیحت کروں کہ دنیا بیکار ہے، یہ سونا ایسا ہے ویسا ہے، یہ کہہ کر دیتے تو وہ سننے کے قابل نہیں تھا۔ جیسے ہم عموماً آج کا دور یہ ہے کہ بیانات سن لے کے صرف تھوڑی دیر ہم اپنے ذہن کو خوش کرنے کے لیے بیان سنتے ہیں، بیان سن کے بدلنا، اپنے آپ میں کچھ تبدیلی لانا،
اس کی بالکل فکر نہیں ہے ہمارے پاس. آج کل کے ہمارے جلسے اور بیانات کا یہ طریقہ رہا. آپ نے خاموشی اختیار کی، کچھ نہیں فرمایا. چند دن کے بعد پھر وہ آیا تھا، اس پر نظر پڑتے ہی پھر اس کی وہ التجا خواہش تازہ ہو گئی. تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مجھے طہارت کا تقاضا ہے، لہذا تم خانقاہ کے میدان میں جاؤ، وہاں سے کچھ مٹی کے ڈھیرے لے کر آؤ. پہلے زمانے میں پانی کی یہاں قلت ہوتی تھی، پانی زیادہ نہیں ہوتا تھا، تو مٹی کے ڈھیلوں سے وہ طہارت لیتے تھے، سکھا لیتے تھے. تو حضرت نظام الدین محبوب الہی استنجا کے لیے بیٹھ گئے، طہارت کے لیے. مرید خانقاہ کے میدان میں گیا اور ڈھیلے چننے کے لیے گیا. اس کی وہ خواہش تھی کہ میں سونا بناؤں. اتفاق یہ ہوا حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی توجہ سے وہ جس پتھر کو بھی، جس مٹی کے ڈھیلے کو بھی ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتا تھا. وہ ہاتھ لگاتا سونا بن جاتا تھا. اس نے دیکھا کہ میں جس کو بھی پکڑا سونا بن گیا. تو یہ بھول گیا کہ حضرت محبوب الہی طہارت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے مٹی کے ڈھیلے اٹھانا ہے. یہ بھول ہی گیا، اور وہ جس ڈھیلے کو بھی ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتا، تو وہ اٹھا کے اپنے جھولی میں ڈال لیتا. بھول گیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، اس کو پکار کے کہنے لگے، کیا بھائی ابھی خانقاہ کے میدان میں ڈھیلے نہیں ملے مٹی کے؟ اتنی دیر ہو گئی، حالانکہ ہر جگہ پر ایک مٹی کا ڈھیلا تو مل سکتا ہے، کیا تمہیں اب تک نہیں ملا ہو؟ جیسے ہی حضرت نظام الدین محبوب الہی نے اس کو بلایا تو اس کو فوراً خیال آ گیا، میں تو مٹی کا ڈھیلا لینے کے لیے آیا تھا. اب اس کا ارادہ ہوا کہ اب میں مٹی کا ڈھیلا چن کر حضرت کے پاس لے کر جاؤں. اس کا ارادہ بدلنے کے بعد بھی وہ جس مٹی کے ڈھیلے کو بھی ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتا تھا. اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی کوئی ایک مٹی کا ڈھیلا بن جائے، مل جائے مجھے. اب مجھے سونا نہیں چاہیے بلکہ مٹی کا ڈھیلا چاہیے. یہاں تک کہ حضرت نظام الدین محبوب الہی فارغ ہو کر واپس آئے اور کہنے لگے، میں تو اپنے طہارت سے فارغ ہو گیا، کیا تمہیں اب تک مٹی کا ڈھیلا نہیں ملا؟ ہاں کہ سرکار، جس مٹی کے ڈھیلے کو بھی ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتا. تو حضرت نظام الدین محبوب الہی نے ایک زبردست حکیمانہ جواب دیا اور فرمایا، ان مٹی کے ڈھیلوں کو تو تم اٹھا رہے ہو، یہ سونا بن گیا، کیا اس سے طہارت نہیں لے سکتے؟ کہا کہ سرکار اس سے تو طہارت نہیں لے سکتے، طہارت خشک نہیں ہوتا، نہیں سوکھتا. تو حضرت نے فرمایا، پھر ایسے سونے کو لے کر کیا کرو گے جو کم از کم تمہارے طہارت کو بھی سکھا نہ سکے، تمہارے پیشاب کو بھی خشک نہ کر سکے. ایسے سونے کو لے کر تم ایسی چیز کے خواہش میں مبتلا ہو کہ جس کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ وہ تمہارے پیشاب کو سکھا سکے. دنیا کی چیز آپ نے، دنیا ایسی ہے ویسے نہیں بتائے، بلکہ دنیا کی حقارت، اس کی بے وقاتی کو بتایا کہ اس کی کیا اہمیت ہے تمہارے پاس، یہ کس کام کی آ سکتی ہے، تمہارے خود دیکھ لو. ہم جس چیز سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم سے اس کو کوئی تکلیف ہو تو وہ چیز چھوڑ دیتی، نہیں چھوڑتی. کتنا بھی احسان کرو کسی دوست پر، کسی ساتھی پر، جب کبھی بھی ہم سے کوئی تکلیف ہے تو کیا کرتا؟ چھوڑ دیتے. 20 25 30 سال کی دوستی ہے، کسی ایک دعوت میں اس کو نہیں بلائے، ہوگی دوستی ختم. رشتے معمولی سے بات پر آج ہمارے رشتے ٹوٹ جاتے، ذری بات پر میاں بیوی لڑ لیتے، ذری بات پر بھائی بھائی سے لڑتا ہے، ہر ایک دوسرے کے دشمن. یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہارے دوست نہیں ہیں. جب بھی ہم سے کوئی دوست ہم سے لڑا، ہمارا رشتہ دار ہم سے ناراض ہو گیا، سمجھیے کہ یہ ہمارا دوست پہلے بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہے. ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارا دوست پہلے بھی اللہ ہی تھا، آج بھی تمہارا دوست اللہ ہے. ہمیشہ اللہ ہی دوست ہو سکتا ہے، کوئی اور دوست نہیں ہو سکتا. ہم نے اس سے دوستی نہیں کی، اس کو حاصل نہیں کیا. جو ساتھ چھوڑنے والے ہیں، جو کام نہیں آنے والے ہیں، ان کو ہم نے اپنا دوست بنا لیا. یہی رونا ہے. آج ساری انسانیت پریشانی میں مبتلا ہے. آپ سیاست میں جاؤ، آپ پولیٹیکلز میں جائیے، آپ کہیں بھی جائیے، آپ ریل اسٹیٹ میں جائیے، یہاں تک کہ دینداروں کے طبقے میں جائیے، وہاں بھی بہت کم ملیں گے جو خوش ہیں.
وجہ یہ ہے کہ جو بھی پریشان ہے اس کی علامت ہے کہ وہ کسی نہ کسی خواہش میں مبتلا ہے. خواہش نفس جیسے ہی انسان کو آتی ہے اس کو پریشان کرتی ہے. اللہ والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ پتا دے رہا ہے کہ میرے جو اولیاء ہے، میرے جو دوست ہے، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی غمگین نہیں ہوتے، ان کو خوف نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ ان کو کسی چیز کی طلب ہی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی خواہش ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ خوش ہیں. یہ تھے اولیاء اللہ، جتنے اکابر اولیاء تھے. اب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ سنیے. کرامتیں تو سننے کے بہت عادی ہے، آپ کے احوال سنیے، احوال، دل کی کیفیت سنیے کیا تھی غوث اعظم کے دل کی کیفیت. ظاہر تو بہت کچھ ہم نے دیکھ لیا، بیان کر لیا، مگر دل کی کیفیت دیکھیے. آپ واعظ فرما رہے تھے غوث اعظم رضی اللہ، بیان کر رہے تھے. بیان کے دوران ایک مرید نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کا جو مال دوسرے ملک سے کشتی میں آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. وہ مال کشتی میں آ رہا تھا وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا. تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر کہا الحمدللہ. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم اگر جیب میں 2 روپے کا سکہ رکھے، 2 روپے کا کوائن رکھے، تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ کو نہیں لگا، کتنے پریشان ہوتے ہم. اگر ہم اپنا بینک بیلنس چیک کرنے لگے، تھوڑی دیر کے لیے کسی ایشو کی وجہ سے وہ ہمیں بیلنس نہیں بتایا، پریشان ہو جاتے، کیا ہوا میرے بینک کو، اکاؤنٹ کیا ہو گیا، کہ کوئی بند تو نہیں کر دیا، کسی نے ہیک تو نہیں کر لیا. کتنے گمان آنن فانن شروع ہو جاتے. رکھی ہوئی چیز وہاں نہیں دکھی، 1-2 سیکنڈ میں ہمارا دل کتنا پریشان ہوا تھا، اندازہ نہیں کر سکتے. اب یہاں آپ سے یہ کہا جا رہا ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کا جو کشتی میں سامان آ رہا تھا وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا. تو کم سے کم انا للہ تو پڑھنا تھا، آپ نے انا للہ نہیں پڑھا. نقصان پر کیا پڑھنا، انا للہ پڑھنا. آپ نے پڑھا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی خادم نے آ کر کہا حضرت وہ جو کشتی ڈوب گئی تھی، وہ جو خبر آئی تھی، وہ ڈوبنے والی کشتی آپ کی نہیں تھی، کسی اور کی تھی. پھر آپ نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر کہا الحمدللہ. حیرت ہوئی. آپ جب واعظ سے بیان سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کشتی کے ڈوبنے پر بھی الحمدللہ کہے، کشتی کے سلامتی پر بھی الحمدللہ کہے، یہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے کشتی کے ڈوبنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، کشتی کے سلامتی سے آنے سے فرق نہیں پڑا، میں تو اپنے دل کا حال دیکھ رہا تھا. جب کشتی کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں اپنے دل کی طرف غور کیا کہ یہ پریشان تو نہیں ہوا اس کے ڈوبنے سے. کشتی ڈوب گئی، اتنا نقصان ہوا، تو کیا پریشان تو نہیں ہوا دل؟ دل میں اگر اس کی محبت ہوتی، وہ کشتی کا مال اگر میرے دل میں ہوتا، اس کشتی کی محبت اگر میرے دل میں ہوتی، اس کی خواہش اگر میرے دل میں ہوتی، تو اس کے ڈوبنے کی خبر ملتے ہی یہ دل پریشان ہوتا تھا. یہ پریشان نہیں ہوا، تو دل کے پریشان نہ ہونے کی نعمت پر میں نے الحمدللہ کہا تھا کہ چلو وہ گیا تو گیا، وہ کشتی ڈوب گئی تو ڈوب گئی، دل کی کشتی نہیں ڈوبی، ایمان کی کشتی نہیں ڈوبی، اللہ سے تعلق کی کشتی نہیں ڈوبی، اللہ سے توکل والی کشتی نہیں ڈوبی. اس لیے میں خوش ہو گیا، میں اللہ کا شکر کیا، اے اللہ وہ کشتی ڈوب گئی تو کیا ہوا، یہ تو سلامت ہے. پھر جب دوسری مرتبہ جب کسی نے کہہ دیا آ کر، اسی مرید نے آ کر کہا کہ تمہاری کشتی سلامتی سے آ گئی، وہ ڈوبی ہوئی کسی اور کی تھی، تو پھر میں اپنے دل کی طرف غور کیا، دیکھا کہ کہیں پھر کشتی کے سلامتی کی وجہ سے، فائدے کی وجہ سے دل خوش تو نہیں ہو گیا. دنیا سے دل پریشان ہو یہ بھی بے ایمانی ہے، دنیا کے ملنے پر دل خوش ہو یہ بھی بے ایمانی ہے. اللہ والے نہ دنیا کے آنے پر خوش ہوتے ہیں نہ اس کے جانے پر غمگین ہوتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے. اب دوسری مرتبہ دیکھا کشتی سلامتی سے آ گئی، یہ خبر ملی، تو پھر خلق کی طرف دیکھا، کیا اس فائدے سے میرا دل خوش ہوا ہے؟ تو دیکھا کہ ابھی بھی دل اس کے آنے سے خوش نہیں ہوا.
اس کے ملنے سے خوش نہیں ہوا، اسی لیے دل سلامت تھا، کشتی سلامت نہیں تھی، دل کے سلامتی کی وجہ سے میں پھر کہا الحمدللہ۔ یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب کی حالت۔ اسی لیے اللہ والے پریشان نہیں رہتے، جو نہیں ملا چھوڑو، کیا کرنا ہے، کتنے دن رہنا ہے، کون سی چیز ملنا ہے، آج ملے گی تب بھی جائے گی، نہیں ملی تو کیا کرنا ہے۔ یہ حال ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ حال کب ہوگا؟ جب بندے کو اللہ کے ذات کا پتہ مل جائے۔ آج سب سے بڑی بے دینی یہ ہے، ہم نے اپنے پروردگار کو نہیں پہچانا۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایک اچھا کمانے والا 1,00,000 2 لاکھ کا سیلری والا اگر ہے تو سارے گھر والے کتنا مطمئن رہتے ہیں، ہمارے پورے خرچوں کے لیے یہ کافی ہے۔ حالانکہ وہ کمانے والا مر سکتا، اس کے پیسے بند ہو سکتے، کچھ بھی ہو سکتا، اس کے ہونے پر جو ہمارے پاس بھروسہ ہے، ایک مطمئن ہے ہم۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ اعلان نہیں کیا؟ کیا ہمارے ایمان میں یہ بات داخل نہیں کہ کائنات کے پروردگار ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ کا ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نہیں ہے اللہ ساتھ ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہم ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ اللہ جو کائنات کے پروردگار ہے وہ ہمارے ساتھ ہے تو بندہ مطمئن کہ کیوں نہیں ہے؟ پریشان اسی لیے ہے کہ اللہ میرے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ہونے کا یقین اس کو نہیں، اس لیے پریشان۔ وہ نہیں ملی تو کیسا، وہ چلے گا تو ارے سب گئے یا آئے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جو پالنہار ہے، وہ جو رب العالمین ہے، وہ میرے ساتھ ہے، ہر آن میرے ساتھ ہے۔ اس بات پر تو اغماض ہونا تھا، بھروسہ ہونا تھا۔ اگر وہ نہیں ہے، اگر یہ سمجھے نہیں ہے تو یہ آنکھ دیکھ رہی کیسا، کہاں سے کنیکشن ہے اس کو؟ بھئی یہ بالکل پورا ہماری جو باڈی ہے بالکل وائرلیس ہے نا۔ کیسا چل رہا ہے یہ دل؟ کیسا چل رہا؟ یہ کان کیسے سن رہے؟ کوئی وائر لگا ہوا ہے اس کو؟ کہیں سے تعلق نہیں۔ اگر کہیں سے تعلق نہیں ہے تو کیسے چلتا؟ ہمارے پاس ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ایک تو وائر والا ہے، ایک وائرلیس ہے۔ وائرلیس بھی ہے تو اس کا بھی تعلق کسی نہ کسی سیٹلائٹ سے کسی نہ کسی طریقے کا تعلق ہے، اس کو بھی بے تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ انسان جو بغیر کسی سہارے کے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ خود سے دیکھنے والا سننے والا ہے، اس کو بھی ایک تعلق ہے۔ اس کا پروردگار جو اس کے ساتھ ہے، اس کا یہ کمال ہے کہ یہ نہیں دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، نہیں سن سکنے والا سن رہا ہے، نہیں بول سکنے والا بول سک رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تالو سے تلوے تک جو نوازے ہیں، یہ کیوں ہے؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیا ہے؟ اسی لیے دیا ہے تاکہ اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کو دیکھے۔ اس کی ایک مرضی ہے، ہم جب بھی آنکھ اٹھا کس کو دیکھے؟ اپنی مرضی سے دیکھے۔ کان جب بھی متوجہ کی اپنے منشا سے سنے، جب بھی زبان کھولے اپنی مرضی سے ہم نے استعمال کیا۔ یہ جو بنانے والا ہے آنکھ، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس چیز کو دکھانا چاہتا ہے، وہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا۔ وہ کان دینے والا کیا سنوانا چاہتا ہے، وہ ہم نے نہیں سنا۔ اسی لیے فرمایا جو لوگ دل رکھتے ہیں مگر دل میں ما سوا اللہ کی محبت کو رکھتے ہیں، دل رکھتے ہیں اور اس میں دنیا کی محبت کو رکھتے ہیں، اور آنکھ رکھتے ہیں مگر اللہ کے منشا کو نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہیں اللہ کے منشا کو نہیں سنتے، یہ لوگ حیوان ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ لا کر بتایا کہ ان کی مثال یہ ہے کہ یہ نظر آنے میں تو انسان ہے مگر حقیقت میں یہ حیوان ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ وہ ہے جن کو اپنے مولا کا پتہ آج تک نہیں ملا، اگر ملتا تو ایسے نہیں رہتے۔ ہم صحیح ہے یا نہیں ہے، ہماری آخرت پرسکون ہے یا نہیں ہے، اس کا اندازہ کرنا ہے تو ہم اپنے دل کی طرف غور کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ میں خوش ہوں یا پریشان۔ کسی بھی اعتبار سے میں بے فکر ہوں یا میں فکر مند ہوں، یہ دیکھ لے۔ اگر فکر مند ہے تو ایک ہی اس کا راستہ اور علاج ہے کہ یا تو ہمارے اندر دنیا کی محبت آ گئی، اس کو نکالے، خواہشات کو ترک کر دے۔ یہ ہوتا نہیں، یہ جس کے پاس ہوتا ہے، یہ جو سکھاتے ہیں ان کی صحبت، ایسوں کی تلاش ہونی چاہیے۔ جیسے ہمارے پاس ہر ضرورت کا ایک خاص محل ہے، ہر ضرورت کے لیے ایک دکان ہے، ریگولر اسی کے پاس جا کر رجوع ہوتے ہم۔
ہمارا فیملی ڈاکٹر بھی ایک متعین ہے، اسی کے پاس جا کے علاج کرتے۔ یہ دل جو ہمارا پریشان ہے، اس کے علاج کے لیے ہم نے کسی کا انتخاب کیا؟ اس کے صحبت میں بیٹھنے سے، اس کی باتیں سننے سے ہمارے دل کی پریشانی دور ہو، ہمیں اللہ کا پتہ ملے، ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے۔ یہ جس کی صحبت میں ملے وہی حقیقت میں ہمارے دل کی اصلاح کرنے والا ہے۔ تو دوستو، یہ دنیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ بہت دھوکے کی جگہ ہے۔ یہ ایسی نہیں ہے جیسی ہمیں نظر آتی ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے، اس کی زینت کچھ اور ہے۔ اس کی زینت کچھ اور ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ اب یہاں کے حالات سے ہم اگر بچنا چاہے اور اس کی مصیبتوں سے بچنا چاہے، ایک ہی چیز ہے کہ اس دنیا کو اس کے مقام پر رکھے۔ ہم ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھتے نہیں۔ اگر ہم ایک 4-5 ہزار کی بھی چپل خریدے، کہاں رکھتے اس کو؟ چپل کی جگہ پہ رکھتے، لا کر پلنگ پہ نہیں رکھتے اپنی۔ بھائی اتنی مہنگی نہ رکھ دو، نہیں، اس کی جگہ یہی ہے۔ جس چیز کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھیں گے، تبھی اس چیز کا فائدہ ہے، تبھی اس کی اہمیت ہے۔ اگر وہاں نہیں رکھیں گے تو انسان خود بخود پریشان ہوگا۔ دنیا کو اٹھا کر ہم نے دین میں رکھ لیا، اسی لیے تباہ ہے۔ دنیا نہیں رکھنے کا سوال ہی نہیں ہے، بات یہ کر رہا ہوں، لیکن اس کو رکھنے کی جگہ کہاں ہے، وہاں رکھنا ہے۔ اس کی آسان مثال اللہ والوں نے دی۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ کشتی جب تک پانی میں رہے کشتی سلامت رہتی ہے۔ کشتی اگر پانی میں نہ ہو تو کشتی چلتی بھی نہیں۔ کشتی چلنے کے لیے پانی ہونا ضروری ہے، مگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو اب بھی اس کے بعد بھی کشتی نہیں چلتی۔ کشتی پانی کے بغیر بھی نہیں چلتی، پانی کشتی میں آ جائے تب بھی کشتی نہیں چلتی۔ پانی ہونا ضروری ہے، لیکن اس پانی کے ہونے کی ایک جگہ طے ہے کہ وہ کشتی کے باہر رہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی کی کشتیاں جو پریشان ہیں، جو ڈوبنے کی طرف ہے، غرق ہونے کی طرف ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ پانی جو کشتی کے باہر ہونا تھا ہم نے اٹھا کر کشتی کے اندر ڈال دیا، اس لیے ہماری زندگیاں پریشان ہیں۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی انسان اور حیوان کی تمیز بتا رہا ہے۔ تم کو جو دل ہم نے دیا ہے اس سے کیا سوچ رہے ہو؟ تم اپنے مولا کی محبت کو اس دل میں رکھے یا اللہ کے بنائی ہوئی مخلوق کو رکھ لیے؟ اب جتنے اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم کیوں یاد کرتے ہیں غوث اعظم رضی؟ کیا اپنے دور کے بڑے مالدار تھے اس لیے یاد کرتے ہیں ہم؟ کیا اپنے وقت کے بہت بڑے منسٹر تھے؟ ہم جو دنیا میں یہ اگر ہے تو ہمارے لیے بس ہے سمجھ رہے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی چیز تھی؟ کوئی چیز نہیں تھی۔ کیوں یاد کر رہے ہیں ہم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو؟ کیوں یاد کر رہے ہیں ہم اللہ والوں کو؟ اس لیے کہ وہ آخرت کے مالدار تھے، انہوں نے اپنے رب کو پہچانا اور دنیا کو دنیا کے مقام پر رکھا۔ تو کیا ہوئی؟ ساری دنیا ان کے خدموں میں رہی، کبھی دنیا ان کو دور نہیں گئی۔ دنیا کا یہ دستور ہے، جب بندہ دنیا کے پیچھے جاتا ہے تو دنیا اس کو نہیں ملتی، جب بندہ دنیا سے منہ موڑ لیتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے۔ جتنے بارگاہیں، بڑی بڑی بارگاہیں ہیں، وہاں بڑے بڑے لوگ آ کے جھک رہے۔ کیوں جھک رہے ہیں؟ اسی لیے کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، اس لیے ساری دنیا ان کے سامنے جھک رہی ہے۔ دوستو، بات طویل نہیں کرنا ہے، بس یہ فکر دلانا ہے کہ اپنی زندگی کے مقصد کو پہلے پہچانے کہ اللہ کیوں پیدا کیا۔ ہر چیز کے بنانے کا یہ مقصد ہے نا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اعتبار سے دنیا میں جینے کے لیے پیدا کیا یا کوئی اور مقصد ہماری زندگی کا ہے؟ یہ مقصد بتانا، تفصیل سے بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کو خود انسان کو تلاش کرنا ہے کہ اس کا کام کیا ہے۔ جس کے پاس مقصد نہیں ہے تو اللہ کا وہ چیز ہم اٹھا کر پھینک دیتے۔ کوئی چیز ہم معمولی چیز بھی خرید کر بازار سے لائے اور جس کام کے لیے لائے وہ کام نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں؟ رکھ لیتے، اسی اٹھا کر پھینک دیتے ہم۔ آج ساری امت اور انسانیت، خاص کر مسلمان نام لیوا، انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھایا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس قوم کو اٹھا کر بازو میں رکھ دیا۔ مسلمان کی جو شان و شوکت ہونا تھا آج نہیں ہے، وہ ہے مسلمان کا جو غلبہ ہونا تھا، جو دبدبہ ہونا تھا مسلمان کا، آج وہ نہیں ہے۔ اسی لیے نہیں ہے کہ یہ اپنے مقصد کے تحت کام نہیں کر رہا ہے،
اپنے مقصد سے انجان جیسے ہی مسلمان ہوا، اللہ تبارک و تعالی اب یہ کام کا نہیں، اس لیے سائڈ میں رکھ دیا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اپنے مقصد کو نہیں پہچانو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا، تمہاری جگہ پر دوسری قوم کو لائے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر تمہاری کوئی اہمیت دنیا میں نہیں رہے گی۔ کیا ہے مسلمان کی اہمیت؟ کتنے آفتیں، کتنے طریقے کے حالات مسلمان پہ آ رہے، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ابھی آئے تو آئے، میں اپنے من کی زندگی گزاروں گا، میں اپنے منشا کی زندگی گزاروں گا۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اپنی مرضی کو چھوڑے اور اللہ اس کے رسول کے مرضی کے لیے اپنی مرضی کو قربان کر دے کسی بھی اعتبار سے۔ اگر نہیں ہے تو صرف ہم نام رکھ لیں کہ مسلمان کوئی فائدہ نہیں، چاہے مرد ہو کیا عورت۔ ہم کو پیدا کس نے کیا، وہ کس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ جس کے پاس نہیں ہے وہ شخص، اس کا جینا اور ایک حیوان کا جینا دونوں برابر ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ اپنے مقصد میں ناکام ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے بل ہم اضل، وہ اس سے بھی بدتر ہے، جانور اپنے مقصد کے لیے کامیاب ہے۔ بھینس کو، گائے کو اللہ نے پیدا کیا دودھ دینے کے لیے پیدا کیا، دودھ برابر دے رہی ہے۔ بکروں کو، مرغیوں کو انسان کی غذا بننے کے لیے پیدا کیا، وہ برابر غذا بن رہے ہیں۔ اتنا بڑا جانور انسان کے گراتے ہی گر گیا، کیسا تابع کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو تابع کیا، انسان میں کوئی صلاحیت نہیں، اللہ نے اس کو تابع کیا کیونکہ اس کے پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی غذا بنے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے۔ ایک انسان اپنے مقصد میں ناکام ہے، اور جو شخص اپنے مقصد میں ناکام رہتا وہ ہمیشہ پریشان رہتا، مقصد پورا نہیں ہوا تو پریشان نہیں رہتا۔ کاروبار کے لیے گئے، ہماری سیلری نہیں ملی، پریشان نہیں ہوتے۔ جس مقصد کے لیے کاروبار کر رہے، مہینہ آتے ہی اب کبھی کبھی حکومت کیا کرتی، چند دن پہلے 20 تاریخ تک تنخواہ نہیں آئی، سارے امپلائز پریشان ہو گئے، یہ ہماری تنخواہ نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ جس مقصد کے لیے تم کام کر رہے تھے وہ نہیں ملا تو پریشان ہو گئے۔ اور ہم جو پریشان، اب اس کا فکر بھی اس لیے نہیں کہ ہم نے مقصد کو پہچانا بھی نہیں۔ تو دوستو اپنے حالات کا لحاظ رکھے، ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے اس کو سامنے رکھے، دنیا میں کیوں مصیبتوں میں گھرے ہوئے اس کو سامنے رکھے۔ کیا اللہ تعالیٰ بیکار تو ہم کو نہیں پیدا کیا؟ خود کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھ رہے کہ تم بیکار ہی پیدا کیے گئے؟ یہ فکر اپنے اندر پیدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی موقع انسان کو دیتا ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے اس کے کان میں وہ بات اللہ پہنچاتا ہے، اس کے بعد بھی اس کی زندگی اس مقصد کے حصول کی طرف نہ پلٹے تو یہ اس کا خسارہ ہے۔ میں آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عطا فرما، تیرے محبوب کے محبوبین کا صدقہ عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، لغزشوں کو عفو فرما، تیرے منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، شیطان اور نفس کی شرارتوں سے محفوظ فرما۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔